ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اپنا یہ گندا وجود لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں ریسٹ کرنے آئی تھی، پورا دن کام کرنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو سکے۔ شوہر کی بات سن کر وہ حیرانگی اور بے چارگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ جی؟ کیا جی لگا رکھا ہے؟ کیا میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں کہہ رہا ہوں ابھی اور اسی وقت اپنا یہ گندا وجود اٹھا کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہیں دھکے مار کر اس کمرے سے باہر نکال دوں گا۔ زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے میری، ایک لمحے کے لیے بھی گھر میں سکون نہیں ہے۔ آفس سے تھکا ہوا آتا ہوں، سوچتا ہوں تھوڑی دیر ریسٹ کروں گا، لیکن تمہاری گندی شکل دیکھ کر پھر میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ پھر سے شروع ہو گیا تھا اور چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مگر اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ مجھے میری غلطی کے بارے میں بتائیں۔ کیوں ہر بار آپ ہی مجھے باتیں سناتے ہیں؟ کیوں ہر بار آپ میرے ہی کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں؟ تم پھر سے زبان درازی کر رہی ہو؟ کیا پچھلی بار بھول گئی تھی کہ کیا ہوا تھا؟ وہ اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خون خوار لہجے میں کہنے لگا، میں بھولی نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی بھول سکتی ہوں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کیسے آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں گرایا تھا اور کیسے میری عزت کی دھجیاں اڑائی تھی۔ اس کا لہجہ بہت زخمی تھا۔ میں نے صرف تم پر اپنا حق جتایا تھا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اور جہاں تک عزت کی دھجیوں کا سوال ہے تو وہ تو تمہاری ماں اور تمہاری بہنوں نے ساری دنیا کے سامنے میری اڑائی ہے۔ کیا عزت رہ گئی ہے میری اپنے دوستوں کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے جن کے سامنے میں سر اٹھا کر چلتا تھا؟ میں جانتی ہوں آپ کا بھی ان سب میں کوئی قصور نہیں، لیکن آپ مجھے بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس گئی اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ میں کہہ رہا ہوں اپنے گندے ہاتھ میرے وجود سے دور کر دو، مجھے تمہیں دیکھ کر گھن محسوس ہوتی ہے۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اب آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ پر حق رکھتی ہوں اور آپ سے سوال جواب کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اسد شاہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ تم کس قدر ڈھیٹ اور بے وقوف عورت ہو۔ تم سے زیادہ ڈھیٹ اور بے وقوف عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں تم پر غصہ ہوں، مجھے تمہاری شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں کر رہا، اور الٹا تم مجھ سے بحث کر رہی ہو۔ تم میرا دماغ مزید خراب کر رہی ہو۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ مجھ میں جو تھوڑی سی انسانیت بچی ہوئی ہے، یہ انسانیت بھی ختم ہو جائے؟ کیوں نہیں دفع ہو جاتی تم میری نظروں کے سامنے سے؟ اب کی بار وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ کومل خود کو چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اسد شاہ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ گھر والے بھی خاموشی سے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ لاؤنج میں وہ اسے لے جاتا ہوا بیرونی حصے میں لے گیا اور لان میں نیچے زمین پر پھینکتے ہوئے بولا، آج ساری رات تم یہیں پر گزارو گی۔ اگر میں نے تمہیں اس جگہ سے 1 انچ بھی ادھر ادھر دیکھا تو تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ جب ایک بار سمجھاتا ہوں تو تمہاری عقل میں بات کیوں نہیں آتی؟ تمہارے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر بڑھا اور اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خبردار جو آپ نے اسے گھر کے اندر آنے کی اجازت دی، ورنہ میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ سب لوگوں کو خبردار کر رہا تھا کہ کوئی بھی اس لڑکی کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دے گا۔ شہریار سے اب رہا نہیں گیا۔ وہ چیختے ہوئے کہنے لگا، تم آخر اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ وہ لڑکی ذات ہے، وہ عزت اور محبت کی مستحق ہے، اور تم اسے یہ سب کچھ دینے کے بجائے اسے ذلیل کر رہے ہو؟ دیکھو تو بول کون رہا ہے؟ تمہیں میں نے کتنی بار کہا چھوٹے کہ اپنے قد سے اونچی اونچی باتیں نہ کیا کرو، تم بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ تم مجھ سے چھوٹے ہو تو چھوٹے ہی بن کر رہو، مجھ سے بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔
مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ کس کو کیسے رکھنا ہے. تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. چچی جان، آپ اسے سمجھاتی کیوں نہیں؟ لگتا ہے آپ کو آپ کا بیٹا پیارا نہیں ہے. آپ اسے سمجھایا کریں کہ کسی کے پرسنل معاملات میں دخل اندازی کرنا بہت بری بات ہوتی ہے. اس طرح سے انسان کو خود ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. مگر جو انسان اپنے پرسنل معاملات ساری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دے، اس کی پرائیویسی تو اسی وقت ختم ہو جاتی ہے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا تو اسد شاہ کے تن بدن پر آگ لگ گئی. اس نے ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا جہاں سے خون کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا. ذلیل انسان! اس سے پہلے کہ وہ اس پر مکمل حاوی ہو جاتا، آغا جان تیزی سے آگے بڑھے اور اسے پیچھے کی طرف ہٹاتے ہوئے کہنے لگے، شہریار ٹھیک بات ہی تو کر رہا ہے. آخر اس بیچاری کا کیا قصور؟ تم اسے کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے ماہم نے کیا ہے. تمہارے سسرال والوں نے تو الٹا ہماری عزت رکھ لی اور انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی ہمارے حوالے کر دی. اس لڑکی نے تو تمہارے لیے قربانی دی ہے اور تم اسی کی قربانی کو نظر انداز کر رہے ہو. میں نے ان میں سے کسی کو نہیں کہا تھا کہ وہ میرے لیے قربانی دے. مجھے جس لڑکی سے محبت تھی مجھے اسی سے شادی کرنی تھی، مگر اس نے مجھے دھوکہ دیا. اب اس کی سزا سب لوگوں کو ملے گی. اور شہریار اگر پھر سے ہم لوگوں کے بیچ میں آیا تو میں ہر طرح کا لحاظ ختم کر دوں گا اور اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا جس کا یہ مستحق ہے. یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. آغا جان تیزی سے شہریار کی طرف بڑھے اور اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے معاف کر دینا. تم تو جانتے ہو وہ غصے کا کتنا تیز ہے، اور جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو وہ میرا بھی لحاظ نہیں کرتا. آغا جان، یہی بات تو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بہت غلط ہے. اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے. مجھے اسے اور کوئی مسئلہ نہیں، بس اس لڑکی کے پر کیے ہوئے ظلم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ میرے کتنے قریب تھی اور ہم دونوں بہت اچھے دوست بھی تھے. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، آغا جان نے سختی سے اسے منع کر دیا. تم نے یہ بات بالکل بھی اسد شاہ کے سامنے نہیں کرنی، ورنہ وہ اس بچی کے لیے ایک اور بڑی مصیبت کھڑی کر دے گا. ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اسے قبول کر لو. یہی ہم سب لوگوں کے لیے بہتر ہے اور اسی میں ہم سب لوگوں کی بھلائی ہے. یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے اور باقی سب لوگوں کو بھی اندر جانے کا اشارہ کر دیا. دوسری طرف وہ لان میں بیٹھی ہوئی تھی. اس وقت شدید سردی تھی، ہلکی ہلکی بارش بھی ہونے لگی تھی. آج موسم شام سے ہی بہت خراب تھا. اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. وہ ٹھنڈے ٹھنڈے گھاس پر ہی لیٹ گئی. اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے. وہ اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی، اے میرے اللہ، میری آخر کون سی بات آپ کو اتنی بری لگی کہ آپ نے مجھے اس حال میں پھینک دیا؟ امی جان تو کہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے. اگر ایسی بات ہے اللہ جی، تو آپ نے مجھے اتنی مشکل میں کیوں ڈالا؟ اور میری مصیبت کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ آخر کب تک میں یہ سب سہتی رہوں گی؟ آخر کب تک میں اس جرم کی سزا اٹھاتی رہوں گی جو میں نے کیا ہی نہیں؟ اس کی ہمت واقعی جواب دے چکی تھی. اسے لگ رہا تھا اگر اس طرح سے ہی چلتا رہا تو وہ بہت جلد اپنی سانسیں کھو بیٹھے گی. اسد شاہ اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا. جب اس نے اس بے وقوف لڑکی کو زمین پر لیٹے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے. یہ لڑکی کسی حال میں بھی سکون سے نہیں رہتی. اس نے ہر حال میں مجھے پریشان ہی کرنا ہوتا ہے. یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. دوسری طرف گارڈ کھڑے تھے. انہوں نے صرف ایک بار نظر اٹھا کر اپنی چھوٹی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ سے سائڈ پر ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے صاحب کو بھی کھڑکی میں کھڑا ہوئے دیکھ لیا تھا کہ اگر اسد شاہ نے انہیں دوبارہ سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا پایا تو وہ ان کی آنکھیں نکال دے گا.
باہر کے کسی شخص کو بھی وہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اس کی بیوی کی طرف دیکھیں، لیکن خود وہ اس کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کرتا، اور یہی بات اس لڑکی کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نیچے کی طرف چل پڑا۔ اس نے دیکھا وہ سیدھی زمین پر لیٹی ہوئی تھی اور آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہیں جان سے مار دوں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ اگر آپ سیریس ہو کر یہ سوال کر رہے ہیں تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے جان سے مار دے، کیونکہ اس طرح کی زندگی تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی۔ میں اتنی تکلیف سہنے کی عادی نہیں ہوں۔ میں نے ہمیشہ ماں باپ کی محبت میں گزاری ہے اور ان کی شفقت کے سائے میں پروان چڑھی ہوں۔ مجھ سے آپ کی بے رخی نہیں دیکھی جاتی اور نہ ہی کبھی دیکھ سکتی ہوں، مگر میری جان تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا منہ دبوچتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں وہ دن اچھے طریقے سے یاد ہوگا جب میں نے تم سے ماہم کی حقیقت کے بارے میں پوچھا تھا، جب میں نے تم سے سوال کیا تھا کیا تمہاری بہن کسی اور سے محبت کرتی ہے، تو تم بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی تھی۔ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ اس دن تو مجھے حقیقت کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، اور اگر اسی دن تم سب کچھ میرے سامنے کھول کر رکھ دیتی تو آج تمہیں اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی بویا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے میں اپنی بہن کا پول آپ کے سامنے کھول دیتی، اپنی بہن سے غداری کر دیتی، اس کے ساتھ بے وفائی کرتی؟ ٹھیک ہے میری جان، تم نے اپنی بہن کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، تم نے اس کے ساتھ وفا نبھائی، اور اب اپنا حال بھی دیکھ لو۔ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ کیا حیثیت ہے تمہاری اس گھر میں؟ 2 کوڑی کی بھی نہیں ہو تم۔ آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ میری کیا حیثیت ہے؟ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میری اہمیت آپ سے بھی زیادہ ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہوں، وہ مجھے آپ سے زیادہ پیار کرتے ہوں، میں ان کے زیادہ قریب ہوں۔ اس دنیا کی تو مجھے فکر ہی نہیں، اور نہ ہی اس دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں یہاں آئی ہوں۔ مجھے صرف اور صرف اپنے اللہ کی خوشی سے غرض ہے، اور اسی لیے میں آپ کا یہ ظلم و ستم برداشت کر رہی ہوں، اسی لیے میں صبر کر رہی ہوں۔ آپ اس وقت سے ڈریں جس دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس دن آپ چاہیں میرے قدموں میں بھی جھک جائیں، لیکن میں آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گی۔ آپ کو معاف کرنا تو دور کی بات، میں آپ کی آواز سننا بھی پسند نہیں کروں گی۔ آپ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن کوئی بھی آپ کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ آپ وہی بے بسی محسوس کریں گے جو بے بسی میں ابھی محسوس کر رہی ہوں۔ آپ اسی درد سے گزریں گے جس درد سے میں ابھی گزر رہی ہوں۔ آپ بھی اسی طرح پوری رات جاگ جاگ کر گزار دیں گے جس طرح سے میں پوری رات جاگتی رہتی ہوں۔ آپ کو اپنے جسم میں تکلیف تو محسوس نہیں ہوگی، لیکن آپ کی روح زخمی ہو جائے گی۔ یہ بات کر کے وہ لمحے کے لیے ٹھہری تھی تو وہ تالیاں بجاتے ہوئے کہنے لگا، واہ واہ، کتنی زبردست تقریر کرتی ہو، تمہیں تو گولڈ میڈل ملنا چاہیے۔ چلو کوئی بات نہیں، بہت جلد تمہیں اس کا بھی موقع مل جائے گا۔ فی الحال اٹھو اور یہاں پر کھڑی ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ نے مجھے صرف لان میں رات گزارنے کو کہا تھا، میں یہاں پر جیسے چاہے ویسے رات گزاروں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اسد شاہ کی گھورتی ہوئی نظروں پر فوراً سے خاموش ہو گئی اور کسی روبوٹ کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب مجھے بتائیں کیا حکم ہے، کیونکہ یہاں پر تو میں آپ کی غلام ہوں۔ جس دن میں یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی، اس دن نہ تو آپ مجھے پکڑ پائیں گے اور نہ ہی مجھ پر اپنا کوئی حکم چلا پائیں گے۔ ایک تو تم جاگتی آنکھوں سے بہت خواب دیکھتی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے تمہیں اپنے چنگل سے نکلنے کی اجازت دوں گا؟ تم نے یہ زندگی اپنی مرضی سے چنی ہے، اور اب ساری زندگی تمہیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا۔ ساری زندگی تمہیں اسی درد سے گزرنا پڑے گا، اور یہ وہی تکلیف اٹھانی پڑے گی جس کی تم مستحق ہو۔ فی الحال تو آپ کی آنکھوں میں غصے کی پٹی بندھی ہے، جس دن یہ پٹی اتر جائے گی
और जिस दिन आपको मेरी अहमियत का पता चल जाएगा, उस दिन मैं आपसे सवाल करूंगी, उस दिन मैं आपकी बातें सुनूंगी और उस दिन आपको देखूंगी कि आप कैसा बर्ताव करते हैं। चलो, मेरे सामने 100 बार उठक बैठक करो। एक और नई फरमाइश उसके सामने आ गई थी। वो जो संजीदा मौजू पर बात कर रही थी, उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गई और कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मतलब है? मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हें उठक बैठक करने को कह रहा हूं। क्या तुम्हें उर्दू जबान समझ में नहीं आती? चलो, अगर उर्दू समझ नहीं आ रही तो मैं इंग्लिश में तुम्हें कह देता हूं। जल्दी से सिट स्टैंड करना शुरू कर दो। और तुमने 100 तक करना है। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का वक्त है। अगर इन 3 मिनट में तुमने पूरा ना किया तो फिर से डबल हो जाएगा और फिर सारी रात ऐसा होता रहेगा। देखो, बारिश भी शुरू हो गई। अगर तुम चाहती हो कि तुम बीमार ना हो तो जल्दी से मेरा टास्क पूरा करो। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसी वक्त वो भी बोल पड़ा, चलो, तुम्हारा टाइम अभी शुरू होता है। वो छोटे बच्चों की तरह तेजी से उठक बैठक करने लगी, लेकिन 30 तक पहुंचते ही उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। पहले ही कमर में शदीद दर्द हो रहा था, पांव सर्दी की वजह से सुन्न हो रहे थे, जिस्म से जान निकल चुकी थी और इस इंसान की फरमाइशें खत्म नहीं हो रही थी। सोच भी नहीं सकती थी वो इस कदर बेहोश होगा। और ये मोहतरमा, जितनी एनर्जी तुम रोने पर ज़ाया कर रही हो, अगर तुम इतनी एनर्जी अपने काम पर लगा दो तो तुम जल्दी अपना काम मुकम्मल कर लोगी। अब तुम मुझे बोर कर रही हो। तुम्हारे पास वक्त भी बहुत कम रह गया है। आप बात क्यों नहीं समझ रहे? मेरी कमर में शदीद दर्द हो रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। वो रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं और समझ भी रहा हूं, लेकिन क्या है ना कि इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी परवाह ही नहीं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तकलीफ देना चाहता हूं। ये बात तो मेरे लिए भी सुकून की है कि तुम्हें कमर में दर्द हो रहा है, यानी एक साथ तुम 3 तकलीफें उठा रही हो। एक तरफ जहनी तकलीफ, दूसरी तरफ जिस्म की तकलीफ और तीसरी तरफ ये बेबसी। कसम से तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप मेरे सामने रोते रहेंगे। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, वो हाथ उठाते हुए बोला, बस अब बहुत हो गया ना, मैंने तुम्हारी बातें बहुत सुन ली। मजीद कुछ नहीं सुनूंगा और देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारे इन ड्रामों को भी। उसने अभी तक 90 तक ही किए थे कि उसका टाइम मुकम्मल हो गया। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहने लगा, यार, तुमने मुझे बहुत मायूस किया। मैं तो समझ रहा था तुम अच्छी खासी चाको चौबंद लड़की हो, लेकिन तुम तो बहुत ही सुस्त हो। अम्मा भी तुम्हारे बारे में शिकायत लगा रही थी। तुम घर के कामों में सुस्ती दिखाती हो। तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। सोच रहा हूं कल सुबह से तुम्हें अपने साथ जॉगिंग पर ले जाया करूं, ताकि तुम्हारी ये सुस्ती दूर हो जाए। नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। शुक्र करती हूं कि आपकी गैर मौजूदगी में इतना अच्छा वक्त गुजरता है। आपके साथ तो मेरा टाइम गुजारना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, वो फिर से घूरने लगा, तुम मेरे साथ बहस कर रही हो और मुझे बुरा कह रही हो, वो भी मेरे मुंह पर। माफ कर दें सरताज, गलती हो गई। उसने जल्दी से सर झुका लिया और माफी मांगने लगी। ना चाहते हुए भी असद शाह के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसी वक्त उसने भी सर उठाकर देखा और बेसाख्ता कहने लगी, क्या मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें देखकर क्यों मुस्कुराऊंगा? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। असद शाह ने जल्दी से अपनी मुस्कुराहट छुपा ली थी, मगर वो पहले ही देख चुकी थी। दिल ही दिल में वो भी खुश हो रही थी। उसे यकीन था कि वो वक्त दूर नहीं है जब वो इस इंसान के दिल में अपने लिए नरमी पैदा कर लेगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। वादा करती हूं दोबारा आपसे बदतमीजी नहीं करूंगी और ना ही आपके सामने ऊंची आवाज में बात करूंगी, ना ही कभी अपने घर जाने की जिद करूंगी। वो छोटे बच्चों की तरह कान पकड़कर खड़ी हो गई और फिर 10 बार उठक बैठक करते कहने लगी, प्लीज माफ कर देना। ठीक है,
अब ज्यादा ड्रामे बाजी करने की जरूरत नहीं, जल्दी कमरे में जाओ वरना फिर से ठंड लग जाएगी। ना चाहते हुए भी वो उसे कमरे में भेज चुका था। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो भागती हुई कमरे में गई और बिस्तर में जाकर घुस गई। असल में कोमल को उसकी यही बात अच्छी लगती थी कि वो उसे बिस्तर पर ही सोने की इजाजत देता था, वरना जिस तरह के उसके हालात थे उसे लगता था कि वो उसे जमीन पर फेंक देगा। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसे छोटे बच्चों की तरह रजाई में दुबका देखकर मुस्कुराने लगा। वो उस पर जुल्म नहीं करना चाहता था और ना ही उसको डांटना चाहता था, मगर माहम ने जो कुछ किया था उसके बाद वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो गया था। वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करता लेकिन हर बार नाकाम हो जाता और वो बेचारी उसके गुस्से का निशाना बनती। उसे वो वक्त अच्छे से याद था जब वो उसे छोटी बहन और गुड़िया की तरह ट्रीट करता था, उसे घुमाने के लिए लेकर जाता था, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करता था। आज वही लड़की उसकी बीवी बनकर उसके कमरे में मौजूद थी। उसे कबूल करना थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। उसे यकीन था कि वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन इस दौरान जो कुछ कोमल के साथ हो रहा था वो जानता था कि वो लड़की बहुत बुरी तरह टूट जाएगी। कभी कभार उसे इस बात से खौफ भी महसूस होता, मगर फिर वो अपने ऊपर दोबारा से सख्ती का खौल चढ़ा लेता। कोमल को यहाँ पर आए तकरीबन 7 महीने गुजर चुके थे और ये 7 महीने उसने कितनी मुश्किल से गुजारे थे ये उसे ही मालूम था। इस दौरान उसने अपनी माँ के घर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार कहा और इस इंसान ने उसे सब लोगों के सामने जलील और रुस्वा करके रख दिया। उसके किरदार पर भी इल्जाम लगा दिए। उसके बाद कोमल ने खुद से वादा किया था चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी अपनी माँ के घर जाने की बात नहीं करेगी, क्योंकि बात उसकी इज्जत पर आ जाती थी और वो कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकती थी। उसे लेटे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब उसे असद शाह की आवाज सुनाई दी। तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो? वो नहीं जानता था कि वो ये सवाल क्यों पूछ रहा है। शायद वो देखना चाहता था कि वो लड़की किस हद तक उसे नापसंद करने लगी है। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। जब वो बोली तो उसका लहजा काफी धीमा और पुरसकून था। आपको किस वजह से मालूम हुआ कि मैं आपसे नफरत करती हूं? क्या आपको मेरा कोई अमल बुरा लगा है? वो फौरन से परेशान हो गई। उसके लहजे में तशवीश आ गई थी। असद शाह हैरान हुआ। इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं थी। उसने तो बहुत ही आसान सा सवाल पूछा था जिसका जवाब यही हो सकता था कि मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूं। मगर वो इस तरह का जवाब देने के लिए शायद राजी नहीं थी, या उसे डर लग रहा था कि अगर उसने ऐसा जवाब दिया तो उसे दोबारा से तकलीफ उठानी पड़ेगी। मोहतरमा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझसे कितनी नफरत करती हैं? ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं कि तुम यूं हैरान होना शुरू हो जाओ। जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दो। मैं आपसे नफरत नहीं करती। मैं आपसे नफरत कर ही नहीं सकती। आप मेरे निकाह में हैं, मैं आपके निकाह में हूं। आप मेरे लिए बहुत अहम हैं और मेरे लिए इज्जत के काबिल हैं। जिनकी इज्जत की जाती है उनसे नफरत नहीं की जाती, उनसे मोहब्बत की जाती है। मैं आपसे बेतहाशा मोहब्बत करती हूं। अगर आप मुझसे मोहब्बत की लिमिट पूछें तो शायद मैं आपको बता ना सकूं। वो जज्बात से चूर लहजे में बोल रही थी। असद शाह के दिल की धड़कन तेज हो गई। आज से पहले किसी भी औरत ने उससे इस तरह से मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। हाँ, माहम से वो मोहब्बत का इजहार करता रहता था, लेकिन जवाब में वो कभी भी उसे इस तरह से नहीं कहती थी, बल्कि वो हूं हां करके टाल देती या फिर बात ही बदल देती थी। मुझसे मोहब्बत करने की कोई एक वजह मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हें दुनिया की बेवकूफ तरीन लड़की समझूंगा। वो बेचैनी से अपनी जगह पर उठ बैठा और उसे दोबारा से सवाल करने लगा। छोटे बच्चों की तरह वो बर्ताव कर रहा था। ये देखकर ना चाहते हुए भी वो खुलकर मुस्कुरा दी और खुद भी उठ बैठी। उसके काले लंबे बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे, जबकि उसके चेहरे पर सुकून फैला हुआ था। इतनी तकलीफें उठाने के बावजूद भी उसका चेहरा मुरझाया नहीं था।
بلکہ وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ نکھر گئی تھی اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ یہ چیز اسد شاہ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتی تھی کہ وہ اسے محبت بھی نہیں دیتا، وہ اسے اپنی قربت بھی نہیں دیتا، اس کے باوجود وہ کیسے دن بدن نکھر سکتی ہے۔ شاید وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے رب کے بے حد قریب ہے۔ ساری شکایتیں وہ اپنے رب کو ہی جا کر لگاتی ہے، اپنا دکھ وہ اپنے رب کو جا کر سناتی ہے۔ اسے پتا ہے کہ نہ تو اس کے رب نے اسے جج کرنا ہے، بلکہ اس کے رب نے تو اس کی مدد کرنی ہے اور اسے ان ساری تکلیفوں سے باہر نکالنا ہے۔ میں آپ سے محبت اسی لیے کرتی ہوں کیونکہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ جس دن آپ کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا اسی دن میرے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اسی دن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی ساری زندگی صرف اور صرف آپ کی وفادار بن کر رہوں گی، آپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گی، کسی اور کے بارے میں سوچوں گی بھی نہیں۔ میری محبت، میری الفت، میری توجہ، میری ہر چیز کے صرف اور صرف آپ حقدار ہیں۔ آپ کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنے سے نہ صرف میری محبت کی نیت ٹوٹ جائے گی بلکہ قبلہ تبدیل ہو جائے گا اور شرک کر بیٹھوں گی۔ وہ بہت ہی گہری اور الجھی باتیں کرنے لگی۔ بعض اوقات تو وہ خود پریشان ہو جاتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے 7 سال چھوٹی ہے، مگر باتوں سے یوں معلوم ہوتا جیسے اس کے پاس برسوں کا تجربہ ہو۔ یوں لگتا ہے جیسے پہلے سے تمہیں محبت میں گہری چوٹ ملی ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتی ہو۔ یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، سب لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نے محبت میں دھوکہ کھایا ہوا ہے؟ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ مجھے دھوکہ دے سکے یا پھر وہ مجھے بے وقوف بنا سکے۔ آپ کو پتا ہے کہ عورت کبھی بھی محبت میں دھوکہ نہیں کھاتی، بلکہ عورت خود جان بوجھ کر بے وقوف بنتی ہے۔ عورت خود جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند رکھتی ہے۔ اپنے مرد کی بے وفائی کے بارے میں تو اسے بہت پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ اگر عورت بے وقوف بننا چھوڑ دے تو وہ دھوکہ کھانا بھی بند کر دے گی، لیکن اس طرح سے بہت گھر بھی ٹوٹ سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بند رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ خیر، مجھے یہ باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چلو اب سو جاؤ۔ وہ فوراً سے کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لیٹ گئی اور منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، اتنی اچھی تو مجھ سے باتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں ایک دم سے کیا ہو گیا۔ اسے برا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اسد شاہ کے ساتھ وقت گزارتے بہت اچھا لگتا تھا۔ اسے انسان کی قربت بہت پسند تھی، مگر وہ انسان اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ کل شام کے وقت ہم کھانا کھانے چلیں گے۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم دونوں ایک ساتھ کھانا کھانے چلیں گے؟ وہ پرجوش ہو کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ اگر تم اسی طرح سے چیخو گی تو میں اپنا ارادہ تبدیل کر لوں گا۔ چلو اب چھوٹے بچوں کی طرح خاموشی سے آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔ مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے، ورنہ میں اپنا پلان کینسل کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں بول رہی، میں بالکل خاموش ہو گئی ہوں اور میں سو رہی ہوں۔ گڈ، بہت اچھا فیصلہ کر رہی ہو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اب وہ اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ اس کا دل اب اس لڑکی کی طرف پھیرنے لگا تھا۔ اسے یہ لڑکی اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہونے لگی تھی۔ کیا یہ سب کچھ اسی وجہ سے تھا کہ وہ اسے محبت کرنے لگا تھا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال پوچھا اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلاتے کہنے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ میں نے تو اس کی بہن کو دل دیا تھا اور اسی سے محبت کی تھی۔ تو اس سب سے کیا ہوتا ہے؟ بے ساختہ اسے اپنے دماغ کی طرف سے جواب موصول ہوا۔ بات تو سچ تھی، اس سب سے کیا ہوتا ہے؟ اور محبت تو ہر بار ہو سکتی ہے، بار بار ہو سکتی ہے۔ کسی زمانے میں وہ یہی بات کیا کرتا تھا۔ آج وہ اپنی دوسری محبت قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ انہی سوچوں میں وہ گہری نیند سو گیا۔
تقریباً رات کے 2 بجے اس کی آنکھ کھلی تو اسے سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ بے ساختہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا، لیکن جب نظر سامنے آنسو بہاتی لڑکی پر پڑی تو وہ پلک جھپکنا ہی بھول گیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی زوجہ محترمہ تھی، جو اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنے رب سے فریادیں کر رہی تھی۔ وہ اپنے رب کو کہہ رہی تھی، یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیں، ان کے دل میں میرے لیے نرمی ڈال دیں، ان کے دل میں میرے لیے احترام ڈال دیں۔ مجھ سے اب یہ ذلت مزید برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ جی وہ میرے محرم ہیں، میں ان سے بے تحاشا پیار کرتی ہوں، میں انہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہتی، لیکن اب ان کے ساتھ رہنا مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ یا اللہ میں چاہتی ہوں ہم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ زندگی میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی سوائے اس ایک انسان کے جسے میں نے اپنا سب کچھ مانا، جسے میں نے بے تحاشا چاہا، جسے میں نے تہجد کی نمازوں میں بھی مانگا۔ آپ نے وہ انسان تو میرے حوالے کر دیا، اب اس انسان کا دل بھی موم کر دیں، اب اس کا دل میری طرف متوجہ کر دیں۔ اس کے لیے صرف اور صرف میں اہم ہوں، میرے علاوہ اس کے لیے کوئی اور چیز ضروری نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ دعا کر کے اس نے آنکھیں کھولی، تب تک وہ دوبارہ سے اپنے بستر پر جا چکا تھا۔ اس کا پورا جسم اس وقت پسینے میں شرابور تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی عورت اس حد تک جا سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے تہجد میں دعائیں مانگنا شروع کر دے۔ وہ عورت اپنی نیند خراب کر کے تہجد میں اٹھ کر اپنے رب کے سامنے صرف اور صرف اس ایک مرد کے لیے گڑ گڑاتی تھی جو کسی اور عورت کے لیے اپنی بیوی کو تکلیف دے رہا تھا، جو کسی اور عورت کے لیے اپنی بیوی کو مار رہا تھا، جو کسی اور عورت کے لیے اپنی بیوی کو ذہنی اذیت پہنچا رہا تھا۔ اب اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے سے نفرت کی پٹی ہٹنے لگی تھی، اور اب اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ ماضی میں کتنی غلطیاں کر چکا ہے۔ اسے اس بات کا بھی اندازہ ہونے لگا کہ اس نے ایک معصوم عورت کا دل دکھایا ہے، ایک ایسی عورت کا جس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ مزید اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، بلکہ وہ اسے سینے سے لگا کر رکھے گا، اسے وہ محبت دے گا جس کی وہ مستحق ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس کا دل پرسکون ہو گیا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو صبح بہت روشن تھی، وہ اس کے پہلو میں سو رہی تھی۔ آج اس نے اس لڑکی کو نہیں اٹھایا اور نہ ہی اسے کسی قسم کی گالی دی، بلکہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا جو آسمان سے اتری کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ سادگی میں بھی وہ لڑکی غضب ڈھاتی تھی، وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی حیثیت رکھتی تھی۔ جب اسے مسلسل اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے بے ساختہ آنکھیں کھول دیں۔ وہ اس کے انتہائی قریب موجود تھا، اس کی گال شرم کی وجہ سے لال ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، وہ اسے دوبارہ سے بستر پر کھینچتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں یہاں سے اٹھنے کی اجازت نہیں دی، خاموشی سے لیٹی رہو اور مجھے اپنے آپ کو دیکھنے دو۔ وہ بہت ہی سکون اور فرصت سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو یاد کر رہا تھا۔ دوسری طرف اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی خواب دیکھ لیا ہو۔ کومل کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے جلدی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا، کہیں ایسا نہ ہو اس کی طبیعت خراب ہو۔ آپ نے نشہ وشہ تو نہیں کیا؟ اسے ایک نئی فکر لاحق ہو گئی۔ اب وہ اس کے قریب ہو کر اسے سونگنے لگی تھی۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں، پھر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے انتہائی معصومیت سے پوچھا تو ایک ہی وقت میں شرمندگی اور ہنسی بھی آنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ تم میری بیوی ہو، میں تم پر حق رکھتا ہوں اور تمہیں فرصت سے دیکھ سکتا ہوں، تم مجھے منع نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائیں گے، وہ تم سے سوال کریں گے۔ نہیں، میں آپ کو منع نہیں کر رہی، بلکہ میں تو آپ کے سامنے ہوں، آپ مجھے جتنا چاہیں دیکھ لیں۔ کیا تم سیریس ہو؟ میں تمہیں جتنا چاہے اتنا دیکھ سکتا ہوں۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا تو وہ شرما گئی۔ اسے یہ شخص آج پہلے سے بہت منفرد اور پیارا بھی لگ رہا تھا۔
وہ اس سب کے لیے تو اپنے رب سے اتنی دعائیں مانگتی تھی، اور اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی دعائیں پوری ہو گئی ہیں۔ اسی وقت ہی دروازے پر دستک ہوئی اور آمنہ بیگم کی چنگاڑتی ہوئی آواز اسے سنائی دی۔ کہاں پر مر گئی ہو؟ جلدی اٹھو اور کچن میں آؤ، سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ بستر سے اٹھتی، اسد شاہ نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے دوبارہ سے بستر پر لیٹنے کے لیے کہا۔ آرام سے یہاں لیٹو اور آرام کرو۔ مگر مجھے تو امی بلا رہی ہیں، وہ ان کی فکر مت کرو، تم اس حویلی کی نوکرانی نہیں بلکہ اس حویلی کی بہو ہو۔ کھانا بنانے کے لیے اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں، نوکر بھی تو اسی کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ آج کے بعد اس گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی، بلکہ تم صرف اور صرف آرام کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ خود اٹھا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ آمنہ بیگم نے جب اس سے اس کی بیوی کے بارے میں سوال کیا تو وہ انہیں بھی سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، آج کے بعد وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ کیا مطلب ہے وہ کام نہیں کرے گی؟ تو کون کرے گا؟ انہوں نے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے بے ساختہ انہیں غصے سے گھورا تو وہ تھوڑی سی نرم پڑ گئی اور کہنے لگیں، بیٹا تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ اس کی گھر والوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ امی بس بہت ہو گیا، آپ کی باتیں سن کر اب میں تھک گیا ہوں۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس کے گھر والوں نے کیا ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ واہ، لگتا ہے شیر کو اب ساری بات سمجھ میں آ چکی ہے، یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے۔ شہریار جو کہ تھوڑی دیر پہلے باہر نکلا تھا، اپنے کزن کی بات سن کر کھل کر مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تم سے تو میں ابھی بھی ناراض ہوں، اور تم سے میں یہی کہوں گا کہ تم میری بیوی سے 100 فیٹ کے فاصلے پر رہو، تمہیں اس کے قریب پھٹکتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یار تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ میں تمہاری بیوی کو تم سے دور کر دوں گا؟ وہ میری بھابھی ہے، اس کے باوجود بھی تم اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کرو گے۔ تائی جان آپ اسے دیکھ رہی ہیں، یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ اب کے شہریار نے چڑھتے ہوئے کہا تو وہ فکر مندی سے کہنے لگی، بیٹا میں تو خود پریشان ہوں، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا۔ انہیں اپنی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ انہوں نے تو سمجھا تھا کہ وہ لڑکی اب اس گھر کی نوکرانی بن گئی ہے، وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کر دیں گی، لیکن ایک ہی رات میں نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ کایا ہی پلٹ گئی۔ حالانکہ کل رات تک تو وہ اپنی بیوی کو کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ نہ جانے اس جادوگرنی نے میرے بیٹے پر ایسا کون سا جادو کر دیا کہ وہ اس کے لیے مرنے کو تیار ہو گیا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ کچن میں داخل ہو گئی۔ شہریار کے بھی ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، وہ بھی خوش ہو رہا تھا کہ چلو دونوں کے درمیان ناراضگی چل رہی ہے، بہت جلد دونوں میں علیحدگی بھی ہو جائے گی، اور پھر اس طرح سے وہ کومل کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سب کچھ اتنی جلدی سیٹ ہو جائے گا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تم نے ایک بار پھر اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، تمہیں اس سب کا حساب دینا ہوگا۔ وہ غصے سے اسد شاہ کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے بولا اور بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ کومل کی تو جیسے زندگی ہی سنور گئی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ صرف 7 مہینوں میں اس انسان کو اپنی طرف کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، جو انسان اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس دن اس نے نہ صرف اپنی بیوی کو فون لا کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی تسلی دی کہ تمہیں بہت جلد تمہاری ماں سے ملوانے لے کر جاؤں گا۔ کیا آپ بھی میرے ساتھ اندر چلیں گے؟ اس نے ایک امید سے پوچھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا میں تمہارے ساتھ اندر جاؤں؟ وہ اسے سوال کر رہا تھا۔ کیا آپ میری بات مانیں گے؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی، کیونکہ کل رات تک وہ اسے سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آج وہ اسی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میں کیوں نہیں تمہاری بات مانوں گا؟ تم میری بیوی ہو، مجھ پر حق رکھتی ہو، تم مجھے جو کچھ کہو گی میں وہ مانوں گا۔ ہاں، وہ بات صرف ٹھیک ہونی چاہیے۔ ویسے تو مجھے یقین ہے کہ تم کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، اور نہ ہی مجھے کچھ غلط کرنے کے لیے مجبور کرو گی۔ کومل کو لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ اس نے بے ساختہ اسد شاہ کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔
اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر زمین پر گرنے لگے، جسے اس نے فوراً سے چن لیا۔ خبردار جو تمہاری آنکھوں سے آنسو میں نکلا، پہلے جو کچھ بھی ہوا میں اس پر شرمندہ ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ تمہیں اس تکلیف سے دوچار نہیں کروں گا، اور نہ ہی دوبارہ کبھی تمہیں ذہنی اذیت پہنچاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور ہم لوگوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم لوگ بھی ایک نارمل کپل کی طرح زندگی گزاریں گے، وہ پرجوش انداز میں کہنے لگی۔ اسد شاہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ پہلی رات کی تکلیف معاف کر سکتی ہے تو وہ اسے معاف کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر وہ عورت ہو کر اتنا بڑا ظرف رکھتی ہے تو وہ مرد ہو کر اپنا ظرف وسیع کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ اسے شام کے وقت لے کر اس کی ماں کے گھر آ گیا تھا، جہاں پر اس کی ملاقات ماہم سے بھی ہوئی تھی۔ دراصل ماہم کو بھی جویریہ بیگم اور جنید صاحب نے معاف کر دیا تھا۔ وہ کیسے نہ کرتے؟ آخر کو وہ ان کی سگی بیٹی تھی، ان کی سب سے بڑی بیٹی، ان کا خون تھا۔ جب اسد شاہ نے اسے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتا، کومل نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کا اشارہ کیا۔ اس بار وہ صرف اور صرف اپنی بیوی کے لیے رکا تھا۔ تم تو کہتے تھے تمہیں کم عمر اور بے وقوف لڑکیاں زہر لگتی ہیں، تم اس کے ساتھ کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ ماہم کے سوال پر وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میری زندگی سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، تمہیں میں نے بہت پہلے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ ارے نہیں محترم، آپ نے مجھے اپنی زندگی سے نہیں نکالا، بلکہ میں خود آپ کو چھوڑ کر گئی تھی، کیونکہ آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ دراصل تم وہ عورت ہو ہی نہیں جسے عزت راس آئے۔ تمہیں تو اپنے شوہر سے جوتے کھانے کا شوق تھا، جو یقیناً تم کھا کر خوش ہو چکی ہوگی۔ وہ اب کی بار اس کے شوہر کے ظلم کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جو ماہم کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا۔ اس نے یہ شادی بلا شبہ اپنی مرضی سے کی تھی، لیکن فاروق حد سے زیادہ ظالم انسان تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر اس کا دماغ غصے سے گھوم جاتا اور وہ بدلے میں اپنی بیوی کو مارتا۔ اسی سب سے تنگ آ کر تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس بھاگی ہوئی آئی تھی، مگر اپنے ایکس کے منہ سے اس طرح کی بات سننا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ میں تو اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، وہ میری بہت وفادار بھی ہے۔ تکلیف تو تمہیں ہونی چاہیے جو ایک گھٹیا انسان کے ساتھ مجبور ہو کر زندگی گزار رہی ہو۔ تم نہ تو اس کے علیحدہ ہونے کے قابل ہو اور نہ ہی اس کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ تم کتنی قابل ترس ہو، وہ بے چارگی سے بولا تو وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، ذرا اپنی طرف بھی توجہ دو۔ تم جس بیوی کو پارسا اور نیک کہہ رہے ہو، وہی تمہاری ناک کے نیچے عشق لڑا رہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اگر تم نے مزید کوئی فضول بات کی تو میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گا۔ اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بلند ہو گئی تھی۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہی، بلکہ سچ کہہ رہی ہوں۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اس کی شہریار کے ساتھ کتنی اچھی دوستی تھی؟ شہریار نے تو خود مجھ سے آ کر یہ بات کہی تھی کہ وہ کومل سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو تم یہ بات بھول سکتے ہو، لیکن میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ ابھی وہ تو تمہارے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن دیکھنا اس کا رابطہ شہریار کے ساتھ ہے، اور وہ بہت جلد تم سے الگ ہو کر اس سے نکاح کر لے گی۔ تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ تمہاری زندگی میں عورتیں صرف اور صرف تمہیں دھوکہ دینے کے لیے آتی ہیں، اور تم انہیں سچا سمجھ لیتے ہو۔ تم کتنے قابل ترس ہو۔ ماہم کی باتیں سن کر وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا اور وہاں سے چلا بھی گیا۔ جب کومل اسے بلانے کے لیے آئی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا شوہر تو بہت چھوٹے دل کا مالک ہے، اس سے تو میری کوئی بات برداشت نہیں ہوئی اور وہ یہاں سے چلا گیا۔ بہن کی باتیں سن کر اس نے بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ اپنا گھر تو برباد کر چکی ہیں، اب کیوں میرا گھر برباد کرنے کے پیچھے پڑی ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے میری زندگی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دیں اور مجھے سکون سے اپنی زندگی گزارنے دیں۔ اور میری پیاری بہن، میں نے ایسا کیا کر دیا جو تم نے رونا ہی شروع کر دیا؟
اگر تمہارے شوہر کو تم پر یقین ہوا اور اگر وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہوگا تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اندر جا چکی تھی، جبکہ کومل بے چارگی سے اس کی پیٹھ کو دیکھ رہی تھی۔ کسی زمانے میں دونوں بہنوں میں حد سے زیادہ محبت تھی، جو اب تو یقیناً ختم ہو چکی تھی۔ کاش آپی جان آپ نے وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو آج ہم سب لوگ سکون سے زندگی گزار رہے ہوتے۔ یہ کہہ کر اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ ماضی کے واقعات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ اسد شاہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ نہ صرف ایک سیاست دان تھا بلکہ ایک بہت بڑا بزنس مین بھی تھا۔ وہ ایک فنکشن میں یونیورسٹی میں گیا جہاں پر اس کی نظر ماہم پر پڑی۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا اور اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ جہاں تک ماہم کا سوال تھا، وہ تو ویسے بھی پیسے پر مرتی تھی۔ جب اس کے لیے اتنے امیر گھرانے سے رشتہ آیا تو وہ یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسے اندازہ ہونے لگا کہ اسد شاہ اتنا امیر نہیں ہے جتنا امیر وہ سمجھتی تھی۔ دوسری طرف اس کی سب سے گندی عادت یہ تھی کہ ہر وقت وہ بہتر چیزوں کی تلاش میں رہتی، چاہے تو وہ استعمال کی چیزیں ہوں یا پھر انسان۔ اس کی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی کہ اسے بہترین سے بہترین ملے۔ اس نے اسد شاہ سے منگنی تو کر لی تھی، مگر ابھی بھی اس نے دوسرے لڑکوں کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی تھی۔ کومل کو اپنی بہن کی عادتوں کے بارے میں اچھے سے پتا تھا۔ وہ اسے منع کرتی تھی، اسے ڈانٹتی تھی، اسے سمجھاتی تھی، مگر مجال ہے جو ماہم کے کانوں پر جون تک رینگتی ہو۔ وہ اپنی بہن کو ڈانٹتے ہوئے کہہ دیتی، اگر تم نے میرے مزید کوئی بات کی یا اگر امی ابو کو بتانے کی کوشش کی تو میں تم پر الزام لگا دوں گی۔ بہن کی باتیں سن کر کومل بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بہن اس قدر ظالم ہو سکتی ہے، مگر یہ حقیقت تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ماہم کو ایک بہت امیر انسان مل گیا، جس نے نہ صرف امریکہ میں بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی بزنس پھیلے ہوئے تھے، اور وہ اسد کے مقابلے میں کہیں اوپر تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اس انسان کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کیا، مگر تب تک اس کی اپنی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ سب لوگوں میں کارڈز بٹ چکے تھے۔ ادھر ماہم کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور ادھر کومل کو شدید بے چینی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا وہ اسد شاہ کو پسند کرنے لگی تھی؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلاتے بولی، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ وہ تو میرے بہنوں ہی ہیں، ان کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ مگر پھر جب اسے اسد شاہ کے ساتھ گزارے لمحات یاد آتے تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ وہ اپنے رب سے شدت سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ اس انسان کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ میرے آپی جان تو ویسے بھی انہیں پسند نہیں کرتی اور نہ ہی وہ کبھی انہیں وہ محبت دے سکتی ہے جس کی وہ حقدار ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں اس انسان کی بہت عزت کروں گی اور اسے بے تحاشا پیار دوں گی، صرف ایک بار اس کو میرا نصیب بنا دے۔ ادھر ماہم کی مہندی کا دن تھا اور ادھر وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تہجد پڑھ رہی تھی اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے دعائیں مانگ رہی تھی۔ شاید وہ پہلی بہن تھی جو اپنی بہن کی ہی شادی میں اس کے شوہر سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی۔ اگلے دن کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا۔ ماہم گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ اتنی خوش ہو رہی تھی کہ وہ بیان نہیں کر سکتی۔ بار بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ آتی جسے وہ چھپانے کی کوشش کرتی۔ جب اس کی ماں نے بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تم ہوش میں تو ہو؟ ادھر تمہاری بہن نے ہماری ناک کٹوا دی اور تمہارے دانت ہی اندر نہیں ہو رہے۔ اب وہ اپنی ماں کو کیسے بتاتی کہ اس نے اس دن کے لیے تو اتنی دعائیں مانگی تھی۔ قسمت آج اس کے حق میں فیصلے کر رہی تھی، اسی لیے یہ طے پا گیا کہ اس کا نکاح اسد شاہ سے کر دیا جائے گا۔ جب تک نکاح نہیں ہوا تب تک وہ اس سب سے واقف نہیں تھا، مگر جب بعد میں اسے پتا چلا کہ اس کے پہلو میں بیٹھی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ کومل ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اسے تو وہ چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا اور محبت تو اسے ماہم سے تھی، مگر وہ اس کی آنکھوں میں دھول جون کر اسے چھوڑ کر بھاگ چکی تھی۔ اس کے باقی دوستوں کو جب اس بارے میں پتا چلا تو وہ عجیب طرح سے اسے دیکھنے لگے۔
صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ وہ رات دیر تک اپنے دوستوں کی محفل میں رہا اور پیتا رہا۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو نشے میں دھت تھا۔ آدھ کھلی آنکھوں سے سامنے بستر پر بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دوسری طرف جب اس نے اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھی تو اس کا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی قسم کا رد عمل دکھاتی، وہ اس بار مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ نشے کی حالت میں وہ اتنا گر چکا تھا کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ اس نے اس لڑکی کو کتنی تکلیف پہنچائی۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھا تو وہ اس کے پہلو میں بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ رات کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ ان میں سے کچھ ہی باتیں اسے یاد تھیں۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھا، مگر اس نے کومل سے معافی نہیں مانگی بلکہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اس کی بیوی اب سب لوگوں کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتا دے گی، مگر اگلے ہی لمحے اسے حیرت ہوئی جب کومل نے کسی کو اس بارے میں احساس نہیں ہونے دیا۔ اسے یہی چیز سب سے زیادہ غصہ دلا رہی تھی کہ وہ اس لڑکی پر جتنا ظلم کرتا، اسے جتنی تکلیف پہنچاتا، وہ اتنا ہی اس کے قریب جاتی۔ آخر یہ سب کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ لڑکی کیوں اتنی ڈھیٹ ہے؟ صرف اسے اپنی زندگی سے بھگانے کے لیے وہ اس کے ساتھ برا رویہ رکھتا، اسے مارتا اور پیٹتا تھا اور اسے باتیں سناتا تھا، اسے سزائیں دیتا تھا، اسے ذہنی تکلیف پہنچاتا تھا۔ اس نے تو اپنی ماں کو بھی یہاں تک کہہ دیا کہ اب جتنا چاہیں اس لڑکی کو ڈانٹے، اس سے جتنے مرضی کام کروائیں، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ مگر جب تھوڑا وقت گزرا اور اسے پتا چلا کہ وہ لڑکی اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، یہی تو وجہ ہے کہ وہ اس کی ساری تکلیفوں کو اور اس کی دی ہوئی اذیتوں کو معاف کر رہی ہے، تو اسے ایک دم ہی اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ آج سے پہلے صرف اس نے دوسروں سے محبت کی تھی، کبھی کسی نے اس سے محبت نہیں کی تھی، اور یہ پہلی بار تھا جب کومل نے اسے توجہ دی تھی۔ اب ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، مگر یہ بات ماہم سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے شہریار کو کال ملائی اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تم کس طرح کے ڈرپوک مرد ہو؟ یہاں پر تمہاری عورت ایک بار پھر سے تمہارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور تم کچھ نہیں کر پا رہے۔ اگر تم میں واقعی دم ہے تو اس بار اسے اسد شاہ سے چھین کر دکھاؤ۔ خود تو تم اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اور اب مجھے ڈرپوک کہہ رہی ہو۔ جواب میں وہ بھی چیختے ہوئے بولا۔ خیر، دونوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ کومل کو اجازت ملی تھی کہ وہ 1 ہفتہ اپنی ماں کے گھر گزار سکتی ہے۔ وہ بہت خوش تھی۔ اگلے دن جب ماہم کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہو گیا تو وہ بھی اس پر یقین کرنے لگی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ماہم نے اسے کہا تھا، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی ایک سہیلی سے ملوانے لے کر جاؤں گی۔ دوسری طرف شہریار نے پتہ لگوایا کہ اس کی ایک میٹنگ ہے جو شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں ہے۔ اس نے ماہم کو کہہ دیا تھا کہ وہ کومل کو لے کر وہاں پہنچ جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک میز پر وہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا میٹنگ کر رہا تھا تو دوسری ہی میز پر کومل شہریار کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور نفرت بھرے لہجے میں کہنے لگی، میں اچھے سے جانتی ہوں تم نے مجھے یہاں کس مقصد سے بلایا۔ میں آپ ہی کی چال سے بھی واقف ہوں۔ تم یہ خیال اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے نکال دو کہ میں کبھی تمہاری ذات میں دلچسپی لوں گی۔ مجھے تم جیسے انسانوں سے شدید نفرت ہے جو اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ میں نے اس انسان سے محبت کی تھی اور میں نے اسے حلال طریقے سے اللہ سے مانگا۔ دیکھو، اللہ نے اسے میرے نصیب میں لکھ دیا، مگر تم نے ہر بار حرام طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ یہی تو وجہ ہے کہ تمہاری محبت تمہارے قریب آنے کے بجائے ہر بار تم سے دور بھاگ جاتی ہے۔ اگر تو تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ مجھے میرے شوہر کے سامنے اپنے پاس بلا کر مجھ سے باتیں کر کے تم اسے بدظن کر دو گے تو یہ غلط فہمی تم اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ جب میں یہاں پر آ رہی تھی تو میں نے اپنے شوہر کو کال کر کے بتا دیا تھا اور میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے ماہم کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ یہ کہہ کر اس نے پلٹ کر مسکراتے اسد شاہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور کھل کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ شہریار کو غصے سے گھورنے لگا۔ دیکھو یار، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ کومل کھل کر مسکرا دی۔
सब लोगوں کے اصل چہرے ان کے سامنے آ چکے تھے، اور اسد شاہ بھی جان چکا تھا کہ اس کے ساتھ مخلص صرف اور صرف ایک ہی عورت ہے، جس کا نام کومل ہے۔ یہی وہ عورت ہے جو کہ ہر موڑ پر اس کا ساتھ دے گی، ہر جگہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلے گی۔ یہی وہ عورت ہے جو اسے کبھی رسوا نہیں کرے گی اور نہ ہی کبھی شرمندہ کرے گی۔ اس نے اپنے کولیگ سے بھی کومل کی ملاقات کروائی تھی۔ اس کے بعد دونوں گھومنے کے لیے چلے گئے۔ دونوں ہی ہنس کھیل رہے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بہت خوش تھے۔ کومل نے عقل مند عورت ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے غصے سے خائف ہونے کے بجائے اسے سمجھا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ آج وہ اس کی محبت پانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اگر اس وقت وہ ہمت ہار جاتی اور ناراض ہو کر اپنی ماں کے گھر پر آ جاتی تو آج اسے اس طرح کی خوبصورت لمحات دیکھنا کبھی نصیب نہ ہوتے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔